ملی، عرش پر نماز ملی۔ لکھا ہے لکھنے والے نے کہ نبی کے دل میں خیال آیا کہ میرے پروردگار میں تو اتنی دور آ گیا، تجھ سے قریب ہو گیا، تیری کرسی کے برابر میری کرسی ہو گئی، میں تجھ سے قریب ہو گیا، لیکن میرے پروردگار میرا امتی تجھ سے کیسے قریب ہوگا؟ ابھی نبی کے دل میں خیال آیا تھا، اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا کہ تمہارا امتی سجدے کی حالت میں ہوگا، خدا سے قریب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سجدے سے اپنے خدا کو راضی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، ممبر بھی خاموش تو محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، آباد ہی رہے مکہ اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ قرآن کے حوالے سے تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہے تو جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جنازے پر قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مردہ لوگوں کا تیزی میں ہاتھ اٹھ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول پیدل چل رہے، صحابی سوار ہیں، صحابی نے ہاتھ جوڑیا، یا رسول اللہ آقا پیدل چلے، غلام سوار ہو، بڑی بے ادبی ہے۔ کہا بہت بڑی بے ادبی نہیں ہے، تمہارے ادب میں نبی اس لیے پیدل چل رہا ہے کہ تم حافظ قرآن ہو۔ ہمارا قبرستان بہت بڑا ہوتا ہے، پیدا ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں، مرنے والے کم ہوتے ہیں، اس لیے جگہ بہت ہوتی ہے، لیکن مسجد نبی کے پاس جو قبرستان ہے وہاں جگہ بہت تھوڑی ہے۔ ہر 6 مہینے میں قبر کو کھولا جاتا ہے، نیا مردہ اس میں دفن ہو جاتا ہے۔ 6 مہینے کے اندر لاش بھی غائب، کفن بھی غائب، لیکن ایک قبر ابھی تک موجود ہے، اس کو ہر 6 مہینے پر کھولا جاتا ہے، لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ۔ سعودی حکومت پریشان، بھائی یہ کس بندے کی قبر ہے؟ جب 2-3 مرتبہ دیکھا، ہر 6 مہینے میں کھول کر کے دیکھا کہ کفن کے ساتھ لاش بھی محفوظ ہے، تو بیٹے کو بلایا، بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے باپ کا کیا معاملہ؟ کہ میرے باپ عالم تھے، نام بدر عالم میرٹھی تھا، ترجمان سنت کے مصنف تھے، حافظ نہیں تھے، عالم تھے، لیکن جب سامنے کوئی حافظ بچہ بھی ہوتا تھا تو پیر نہیں پھیلاتے تھے حافظ کے احترام میں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ زمانہ ہو گیا مرے ہوئے، لاش بھی محفوظ ہے، کفن بھی محفوظ ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر تیار ہو، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شادی ہو گئی جوان کی، 1 سال ہوا کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں، 2 سال ہوا کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں، لوگوں نے کہا یار تو کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی، سال ہو گیا، لیکن کوئی کیلنڈر بھی نہیں چھپ رہا۔ یہ بیچارہ منہ پر کپڑا ڈال کر کے بازار سے گزرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں، اب رات کے سناٹے میں دعا کرتا ہے میرے پروردگار کب تک منہ چھپاتا رہوں، بیٹا نہیں صحیح ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں کہ بیٹی کے جب شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت سے مالا مال کر کے بھیجوں گا۔ جوش میں بول تو گیا، قبولیت کی گھڑی چل رہی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹا تو نہیں ملا بیٹی مل گئی، لیکن بیٹی جب جوان ہوئی تو جیب میں پیسہ ہی نہیں۔ اب بڑا پریشان ہوا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس دوڑا آیا، کہا حضور میں تو پھنس گیا۔ کہا کیا پھنس گیا؟ کہا میرے پاس تو کوئی دولت ہی نہیں ہے، میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ بیٹی کو مالا مال کر دوں گا، ہر دولت سے مالا مال کر کے سسرال بھیجوں گا، میرے پاس تو کوئی دولت ہی نہیں۔ ارے بے وقوف آدمی، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ حضور وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں؟ کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت قرآن ہے، بیٹی کو قرآن سکھا دو، جب وہ رخصت ہونے لگے تو اس کے ساتھ قرآن رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ آپ جا کر کے وعدہ کیجئے پہلے ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا،
بعد میں اسکول پڑھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کون کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ صرف اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، خیر ماشاءاللہ۔ اس صحیفے کی صحیفوں میں نرالی شان ہے، اس کے ہر ہر لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے سن لو قرآن کا چراغ، آندھیوں تم آزما لو سامنے میدان ہے، ماشاءاللہ تم آزما